بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 9 ہمارے پیشے پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں، سوالوں کے جواب تحریر کر سکیں، فعل سے فاعل بنا سکیں، تذکیر و تانیث جاندار کے مطابق افعال کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ وجہ بھی بتائیں۔ جیسے کچھ بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ استاد بننا چاہیں گے اور کچھ بچے فوجی بننا چاہیں گے، تو آپ نے وجہ بھی بتانی ہے کہ آپ وہ پیشہ کیوں اختیار کریں گے۔ اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے آپ نے راستے میں کن کن پیشوں سے منسلک لوگ دیکھے؟ کسی دو کے بارے میں بتائیں۔ جیسے کچھ لوگ راستے سے آتے ہوئے درزی کو دیکھتے ہیں یا کچھ بچے جو ہے وہ دکاندار کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں 1 مئی کو لیبر ڈے یعنی یوم مزدور منایا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھے اور محترمہ فاطمہ جناح ایک دندان ساز یعنی دانتوں کی ڈاکٹر تھیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی میں جانیں گے کہ اس سبق میں ہمیں کن پیشوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے پیشے، سب سے پہلے تلفظ سیکھیں کے الفاظ پڑھیں گے۔ محسن، لذیذ، تندورچی، اختیار، تندہی، قلت، زر مبادلہ۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں کیا ہے کہ استاد صاحب ہیں اور آپ ہی کی طرح کے بچے ہیں۔ استاد صاحب کیا کرتے ہیں کہ کلاس میں اپنے کے بچوں کے 5 گروہ بنا دیتے ہیں اور ہر گروہ کو ایک تصویر دے دی جاتی ہے۔ انہیں بتایا کہ وہ اس تصویر پر جماعت کے سامنے بات کریں۔ طلبہ نے اس سرگرمی کی خوب تیاری کی۔ انہوں نے جوش و خروش سے سرگرمی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ایک گروہ میں سے ایک بچہ آتا ہے جس کا نام ہے اجمل۔ اجمل اپنے گروہ کے بارے میں بات شروع کر دیتا ہے۔ اجمل کیا بتاتا ہے؟ السلام علیکم ساتھیوں، مجھے اور میرے دوستوں کو اسکول کی عمارت کی تصویر دی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو ادھر تصویر میں دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہ اسکول کی عمارت ہے۔ اسکول وہ جگہ ہے جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ادب آداب سیکھتے ہیں۔ اجمل نے تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب، اساتذہ کرام، لائبریرین، چوکیدار اور خاکروب کام کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے محسن ہیں، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ اجمل نے اپنی بات مکمل کی۔ اس دوران میں استاد صاحب نے تختہ تحریر پر ایک کالم بنا کر اس پر اسکول لکھا اور نیچے اسکول میں کام کرنے والے افراد کے نام لکھے، جیسے کہ ادھر اجمل نے ان سب کے نام بتائے تھے۔ اس کے بعد سلیم، اگلا بچہ سلیم اپنے گروہ میں سے آتا ہے اور اس کے پاس کس چیز کی تصویر ہے پیارے بچوں؟ اس کے پاس ایک ہسپتال کی تصویر ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور انہیں ادویات فراہم کی جاتی ہیں، مطلب مہیا کی جاتی ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کی مختلف تدابیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر، نرسیں، دوا فروش، لیبارٹریوں میں کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سلیم جو ہے وہ ہسپتال میں مختلف پیشوں سے منسلک لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب اگلے گروہ میں سے ساجد آتا ہے۔ ساجد اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اسے ایک ہوٹل مطلب ریستوران کی تصویر دی گئی تھی۔ یہ ایک ہوٹل کی عمارت ہے۔ اس میں وہ مختلف کام کرنے والے لوگوں کے متعلق بتاتا ہے کہ اس سے آپ ریستوران، چائے خانہ، کیفے کچھ بھی کہہ لیجئے، یہاں لوگ مزے مزے کے لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ یہاں پر خانسامہ، تندورچی، بیرے، ہوٹل کی دیکھ بھال کرنے والے اور انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے مینیجر وغیرہ کام کرتے ہیں۔ ساجد کی بات کے اختتام پر ماسٹر صاحب نے تختہ تحریر پر اس عمارت کے بارے میں بھی لکھ دیا۔ جی پیارے بچوں، تو سجاد کے بعد مراد کی باری آتی ہے۔ مراد بتاتا ہے کہ اسے کس چیز کی تصویر ملی تھی؟ کھیتوں کی۔ میرے گروہ کو ملنے والی تصویر کسی عمارت کی نہیں بلکہ یہ ایک کھیت کی تصویر ہے۔ یہاں کسان ہم سب کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فصلیں اگاتے ہیں، سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام تندہی سے کرتے ہیں، مطلب محنت اور لگن سے کرتے ہیں۔ اگر یہ بروقت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے، مطلب کمی کا۔ اب کسانوں کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین بھی اس شعبے میں کام کرتے ہیں تاکہ فصلوں اور زرعی زمینوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔
تو پیارے بچوں، زرعی ماہرین کا کیا کام ہے کہ وہ فصلوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ مراد نے اپنی بات اچھے طریقے سے مکمل کی۔ اب حامد نے اپنی تصویر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ حامد نے بتایا کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ کشتیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں، انہیں ملاح کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں، انہیں ماہی گیر کہتے ہیں، یعنی مچھلیاں پکڑنے والا کہا جاتا ہے۔ ماہی گیری ایک اہم پیشہ ہے جس کے ذریعے سے زر مبادلہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے آخر میں جاذب کی باری آتی ہے۔ جاذب نے اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر سب کو دکھائی۔ یہ ایک زیر تعمیر عمارت تھی۔ بچے سوچ رہے تھے کہ بھلا اس تصویر کے بارے میں جاذب کیا بتائے گا کہ وہاں کون سے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو جاذب نے کیا بتایا؟ جاذب نے بتایا کہ ساتھیوں، یہ ایک زیر تعمیر عمارت ہے۔ یہ عمارت رہائشی اسکول، ہسپتال، ڈاک خانے، ہوٹل یا پھر عجائب گھر وغیرہ کی ہو سکتی ہے۔ یہاں کام کرنے والوں میں راج مستری، مزدور، الیکٹریشین، پلمبر، بڑھئی وغیرہ سب شامل ہیں۔ نقشہ نویس عمارت کا نقشہ بناتا ہے۔ ٹھیکیدار اس نقشے کے مطابق باقی تمام لوگوں کی مدد سے عمارت کو مکمل کرواتا ہے۔ جاذب نے باقی بچوں کی طرح اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ ماسٹر صاحب نے ہم سب کو شاباش دی اور آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مزید بتایا۔ ماسٹر صاحب نے اب کیا بتایا بچوں کو، وہ آپ سب جانیے گا۔ آپ سب نے میری توقع سے بڑھ کر بہت سارے پیشوں کے بارے میں بات چیت کی۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ روزی کمانے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ وقت آنے پر ان پیشوں کو اپنائیں جن کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکیں۔ ماسٹر صاحب کی باتیں سننے کے بعد سب نے عہد کیا، مطلب وعدہ کیا کہ ہم دل لگا کر تعلیم حاصل کریں گے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے اپنی پسند کے کسی پیشے سے منسلک ہو کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب نے بھی ماسٹر صاحب کی اس بات پہ عمل کرنا ہے اور ایمانداری سے جو بھی پیشہ اختیار کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ٹھہرے اور بتائیں، نقشہ نویس کیا کام کرتا ہے؟ تو پیارے بچوں، نقشہ نویس عمارت کا نقشہ بناتا ہے۔ کوئی بھی پیشہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اب اس سبق کی کتاب پڑھائی کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ مختلف افراد مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں۔ مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ تمام پیشے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر پیشہ قابل احترام ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اچھے سے اس سبق کی کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس میں سے املا پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم اس کی مشق اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔